محل کے بڑے دربار میں بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، سپاہی اور وزراء صف میں کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، سن لو، آج سے ٹیکس دگنا کر دو۔ کوئی فقیر یا بھکاری محل کے قریب نہ آئے۔ میرے دربار میں رحم اور نرمی کی کوئی جگہ نہیں۔ سب درباری جی حضور کہہ کر جھک جاتے ہیں۔ ملکہ خاموشی سے پردے کے پیچھے سے یہ سب سن رہی ہے۔ چہرے پر دکھ اور فکر کے آثار ہیں۔ ملکہ دل ہی دل میں کہتی ہے، یا اللہ، یہ بادشاہ کب سمجھے گا کہ اصل طاقت دوسروں پر رحم کرنے میں ہے، نہ کہ ظلم کرنے میں۔ کچھ ہی دیر بعد محل کے دروازے پر ایک بوڑھا فقیر آتا ہے۔ پرانے کپڑے، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، چہرے پر بھوک کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ فقیر پکار کر کہتا ہے، اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو، کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ محل کے دروازے پر موجود سپاہی فقیر کو ڈانٹتے ہیں، دور ہو جا، یہ بادشاہ کا محل ہے، خیرات کی جگہ نہیں ہے۔ فقیر پھر بھی التجا کرتا ہے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو۔ بادشاہ یہ آواز سنتا ہے اور غصے سے دھاڑتا ہے، اسے فوراً بھگا دو۔ میں نے کہا تھا میرے محل کے قریب کوئی فقیر نظر نہ آئے۔ ملکہ کمرے میں بیٹھی ہے، فقیر کی آواز اس کے دل کو چیر دیتی ہے اور وہ نوکرانی کو بلاتی ہے، جلدی سے باورچی خانے سے روٹیاں لے آؤ۔ نوکرانی حیرت سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، ملکہ عالیہ، بادشاہ ناراض ہو جائیں گے۔ ملکہ نرمی سے کہتی ہے، اللہ کے بندے کو کھانا کھلانا بادشاہ کے غصے سے بڑھ کر ہے۔ نوکرانی روٹیاں لاتی ہے، ملکہ دعا پڑھ کر فقیر کو دینے کے لیے دیتی ہے۔ نوکرانی فقیر کو روٹی دیتی ہے، فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تجھے جنت کی خوشخبری دے، نیک دل ملکہ۔ رات کا وقت تھا، بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ اچانک خواب میں ایک نورانی منظر دیکھتا ہے۔ خواب میں ملکہ کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں روشنی ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت جنتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے بندے کو بھوک سے بچایا۔ بادشاہ گھبرا کر جاگ اٹھتا ہے اور سوچتا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ ایک روٹی کے بدلے جنت، اور میں نے اپنی زندگی ظلم میں گزار دی۔ صبح کے وقت بادشاہ فقیر کو اپنے محل میں بلواتا ہے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں۔ بادشاہ فقیر سے کہتا ہے، یہ اشرفیوں کی ٹوکری لے لو اور بدلے میں مجھے بھی جنت کی دعا دے دو۔ فقیر اشرفیوں کی طرف نہیں دیکھتا اور مسکرا کر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جنت دولت سے نہیں ملتی، جنت صرف نیکی اور اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر ندامت چھا جاتی ہے، وہ اشرفیوں کی ٹوکری زمین پر رکھ دیتا ہے۔ محل کی مسجد میں اذان کی آواز گونجتی ہے۔ پہلی بار سب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ وضو کر رہا ہے۔ وزیر حیران ہو کر دیکھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ خود نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ بادشاہ سجدے میں گر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد بادشاہ دعا کرتا ہے، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے ظلم کیا، غرور کیا، مگر اب تیرا نیک بندہ بن کر جینا چاہتا ہوں، مجھے نیک دل بنا دے۔ ملکہ یہ منظر دیکھتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے۔ وہاں کے لوگ بادشاہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ رعایا کے لیے کنواں کھدواتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے دیتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا بادشاہ نیک دل ہو گیا ہے۔ یہ سب اس نیک دل ملکہ اور فقیر کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھو، نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ایک روٹی نے بادشاہ کے دل کو بدل دیا۔
جنت سونے اور اشرفیوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ جنت صرف نیک اعمال اور اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔